وہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، وہ اس میں حسن لاتا ہے، وہ اس میں پاکیزگی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ تم جو بات صحیح ہے وہ بولو، جو بات درست ہے وہ۔ ہمارا یہ جو زمانہ ہے یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، یہ چالاک لوگوں کا زمانہ ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو چالاک لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، بھولے بھالے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو دنیا بڑی تیز ہے، کبھی دھوکہ نہ دیجیے گا۔ اگر آپ کسی کو شیشے میں اتاریں گے تو وہ آپ کو شیشی میں اتار لے گا۔ اب نہیں دور رہا، اب آپ جو ہیں آپ سچی۔ ہم نا تھوڑا تھوڑا جھوٹ کی بنیاد بناتے ہیں۔ میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو لوگ فرنیچر بھی کسی غیر کا منگوا کے رکھ لیتے ہیں، وہ برتن بھی ادھار کے لا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیوں جھوٹ کی بنیاد پہ رشتہ قائم کیا؟ کیوں کیا رشتہ قائم؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لڑکے والے لالچ کرتے ہیں، لڑکے والے لالچ کرتے ہیں، جہیز مانگتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی والے کچھ لالچ کا ماحول بھی بناتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کار دینی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے، لڑکے کی والدہ کو سونے کی بالیاں بھی ڈالے گی۔ کیوں رشتوں کی بنیاد ہم جھوٹ پہ رکھتے ہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جھوٹ کی بنیاد، ایک دفعہ جب کوئی آدمی جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر وہ بات طے ہو جاتی ہے، پھر وہ بہت سارے سچ بول کے بھی جھوٹ کو چھپا نہیں سکتے۔ آپ سچی بات کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کر لو، بہت سارے لوگ اب ستانے لگیں، تو یہاں سے جب مسلمان حبشہ کی جانب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو قریش مکہ نے وہاں بھی لوگ بھیج دیے کہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، دوسری جماعت کا، دوسرے گروہ کا، دوسری پارٹی کی بھی بات سنوں گا۔ اس نے باتوں کو سنا تو پھر اس کا خیال یہ آیا کہ میں کوئی باہر سے کسی آدمی کو بلا کے پوچھوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں دشمن تھا اور میں مخالفت کرتا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں ان دنوں تجارت کے لیے حبشہ گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا ڈھونڈو کوئی آدمی اگر مکے سے آیا ہوا ہے۔ مجھے وہ ڈھونڈ کر کے لے گئے، تو اس نے بہت ساری باتیں مجھ سے پوچھی نجاشی بادشاہ نے۔ تو انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی، قریش مکہ نے، ہر بندے نے ایک سٹوری بنائی ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی بنائی ہوتی ہے نا۔ دکاندار کہتا ہے کہ گاہکوں کا کیا بتاؤں آپ کو، وہ تو بغیر پیسے کی چیزیں خریدنے آتے ہیں، اور گاہک کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، ہم تو ایک جیب میں پیسے لے کے گئے تھے پر دکاندار نے دوسری سے بھی نکال لیا۔ ہم نے اپنے اپنے حق میں اور دوسرے کی مخالفت میں سٹوری بنائی ہوتی ہے، سٹوری۔ خواتین وہ والی حدیثیں یاد کر لیتی ہیں جو عورتوں کے حق میں آئی ہیں، تو وہ سناتی ہیں، کہتی ہیں کل وہ بیان سنا تھا جس میں مولانا کیا کہہ رہے تھے، تو مرد بھی کہتا ہے تم نے وہ والی حدیث نہیں سنی کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو پھر خامد کو سجدہ کرایا جاتا۔ اپنی اپنی ہم ضرورت کی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ اہل مکہ نے بھی کچھ سٹوریاں بنائی ہوئی تھیں، وہ سٹوریوں میں بڑی جان ڈالتے تھے، ایموشنل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو جی، اور وہ لوگوں کو اشتعال دلا جی آپ کے ابا کو گمراہ کہتے ہیں مسلمان، یہ کہتے ہیں آپ کا ابا بدھ پوجتا تھا، وہ گمراہ تھا، وہ تیرے دادا کو برا کہتے ہیں، یہ ایموشنل کرتے۔ دیکھیں جی اچھے بھلے رہ رہے تھے، اکٹھے چل رہے تھے، ایک نئی بات چھیڑ دی، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا۔ اور ہمارے جو لوگ بھینسیں یا گائیں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کتنی گائیں بھینسیں ہیں، تو مطلب ہوتا ہے کتنے آپ کے روپے ہیں۔ اگر 4 لاکھ کی بھینس ہے اور 20 بھینسیں کسی کے پاس ہیں تو 20 لاکھ روپے کا وہ۔ اسی طرح یہ جو غلام ہوتے تھے یہ خریدے جاتے تھے، تو گنا جاتا تھا کہ اگر 15 غلام ہے تو پھر اتنے لاکھ کا مال اس کے پاس پڑا ہوا۔ وہ دیکھو جی، وہ کہتے ہیں غلام چھوڑ دو۔ تو یہ ان کی سٹوریاں تھیں، وہ کہتے ہیں وہ میں نے ساری سٹوری آ کے نا تو نجاشی بادشاہ کو سنائی، اور میں نے پوری کوشش کی معاذ اللہ دین کے انہیں خلاف کرنے کی۔ تو نجاشی نے بڑی باتیں پوچھی، بڑی باتیں سنی۔ آخر میں نجاشی کہنے لگا سردار ایک بات بتائیں کہ وہ جس محبوب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کیا کبھی، یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے انہوں نے بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کہہ دوں بولا ہے، کیونکہ مخالفت جو کر رہا تھا، تو پھر میرے دل میں خیال آیا ابو سفیان تو انہیں جادوگر کہے گا تو شاید معاذ اللہ کوئی مان جائے، شاعر کہے گا تو شاید تیری بات پہ کوئی کان دھرے، اور تو یہ کہہ دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا، یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں۔ ان کا سچا ہونا اتنا ظاہر ہے، اتنا ثابت ہے، اتنا اعلیٰ، کبھی کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، میں نے کہا وہ میرے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، میرے سامنے پیدا ہوئے، ان کی کن پٹیوں پہ بال میرے سامنے سفید ہوئے، مخالفت اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، اور اس کریم محبوب کی زبان سے جو بات بھی نکلتی حق اور سچ ہی نکلتی۔ انہوں نے کبھی جھوٹ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ باتوں میں بڑا مزہ ہے، جھوٹی باتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے، لیکن کبھی سچ کا بھی مزہ لے کے دیکھیں۔ دو ٹوک ہونے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے، دو جملوں میں کھری بات کر دینے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے، بڑا سا اس ذائقے کو بھی کبھی محسوس کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بات طے ہے، مخالفت اپنی جگہ پر وہ ہیں سچے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے کچھ بھی نہ کہا، رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا اور جانے لگا۔ تو میں نے کہا بادشاہ اتنی باتیں تو نے سنی، اتنے جواب لیے، رزلٹ کا اعلان بھی تو کرنا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگا نتیجہ تو خود بخود نکل آیا ہے، جس بندے نے 40 سالوں میں کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اگر ان کی باقی باتیں سچی ہیں تو یہ بھی سچی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں کسی آدمی سے ہم نے 2-4 لاکھ روپیہ لینا ہونا تو وہ بیچارہ صرف 15 دن کے لیے عمرے پہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دینا پھر جانا، اور اگر وہ کرائے کا مکان والا ہو اور وہ جانے لگے تو سامان رکھ لیتے ہیں لوگ، پہلے پیسے دو۔ لیکن آپ بندوق لے کے اس آدمی کو قتل کرنے چلے جائیں جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں، یہ ہوتا نہیں۔ سارے مکے کے لوگ تلواریں لے کے آ گئے، رات کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، حضور کو شہید کرنا ہے۔ یہ میری بات کو خاص توجہ سے سنیے گا۔ تو وہ جو آئے تھے نا شہید کرنے کے لیے، جو یہ ارادہ لے کے آئے تھے شہید کرنا ہے، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے، اکثر لوگ، یعنی 2 4 5 نہیں، وہ چونکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے منگایا گیا تھا تاکہ اگر حضور کو معاذ اللہ شہید کیا جاتا ہے تو کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو تلواریں لے کے آئے تھے، پر ان کی امانتیں ابھی بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تلواریں۔ یہ ذائقہ محسوس کریں دین کا، یہ ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کسی اور جگہ کہ وہ تلواریں ہاتھ میں لیے آ گئے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے حجرہ نور میں پڑی ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا بھی ذرا طریقہ محبت دیکھیے گا، سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ حضور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، حضور اپنے لیے نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کا پیچھے خیال کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ پیچھے کچھ معاملات ہیں لینے دینے کے وہ سمیٹ لینا، یہ نہیں فرمایا کہ جائیدادوں کا، بلکہ حضور فرمانے لگے علی سو اس لیے جاؤ کہ لوگوں کی امانتیں پڑی، سویرے وہ امانتیں لوٹا کر تو مدینے آ جانا۔ میرے بھائی، ایم این اے کا امیدوار تقریر کر رہا ہو، ایم این اے کا امیدوار، اور اس کے ووٹر نے، سپورٹر نے اس کی فوٹو والا کارڈ اپنے یہاں چپکایا ہوا ہو، اور وہ ووٹر جو ہے وہ باہر کھڑا خوش گپیوں میں مصروف ہو، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ آپ کا کینڈیڈیٹ تو اندر تقریر کر رہا ہے، سنتے کیوں نہیں؟ تو وہ ہے سپورٹر، اس نے اس کی فلیکس کے نیچے اپنی فوٹو بھی لگوائی ہوئی ہے، لیکن اسے کہا بھی اس کی تقریر سنو تو کہتا مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے اس نے کرنا کرانا ہے کچھ نہیں۔ جب قوم اس نہج تک پہنچ جائے کہ ووٹر اور سپورٹر بھی کہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جب جھوٹ اتنا عام ہو جائے کہ بہت بڑا لیڈر بھی بات کر کے کہے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا، تو قوموں کا تو کچھ بنے گا نہیں بنے گا، لیکن آپ کی روحانی زندگی، آپ کے اخلاقیات، آپ اپنے آپ کو کیسے جواب دیں؟